زاہد کی آزمائشیں دن بدن خطرناک اور پیچیدہ ہوتی جا رہی تھیں۔ گاؤں میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات اسے اور بھی بے چین کر رہے تھے۔ اس رات جب زاہد کتاب کے اگلے صفحے کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس پر لکھی عبارت نے اسے چوکنا کر دیا۔ قید کی جڑ وہ مقام ہے جہاں انسان اور جنات کے راستے آپس میں جڑتے ہیں۔ یہ جگہ خون اور قربانی سے پروان چڑھتی ہے۔ وہاں جانے کے لیے اپنے ایمان کا چراغ روشن رکھو، کیونکہ ہر قدم تمہیں اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔ زاہد نے کتاب کو بند کیا اور اپنے دل میں اللہ کا نام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا سفر نہ صرف اس کے لیے خطرناک ہوگا بلکہ اس کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دے گا۔ کتاب کے نقشے نے اسے گاؤں سے کچھ میل دور ایک ویران عبادت گاہ کا راستہ دکھایا۔ وہ عبادت گاہ کئی دہائیوں سے خالی پڑی تھی اور گاؤں کے بزرگوں کے مطابق وہاں کئی پراسرار حادثات ہو چکے تھے۔ زاہد نے صبح کے وقت اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ عبادت گاہ پہنچا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ عبادت گاہ کے دروازے پر کالے رنگ کے نقوش بنے ہوئے تھے جو کسی قدیم عامل کے عمل کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی زاہد کو محسوس ہوا کہ فضا میں عجیب سی گھٹن اور سردی ہے، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عبادت گاہ کے مرکزی حال میں ایک بڑا پتھر کا تخت تھا جس کے گرد جلی ہوئی موم بتیاں اور تعویذ بکھرے ہوئے تھے۔ زاہد کو اندازہ ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کالے وارث نے اپنی قید کی بنیاد رکھی تھی۔ جیسے ہی زاہد نے تخت کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، عبادت گاہ کے کونے کونے سے سایوں کی شکل میں جنات نمودار ہونے لگے۔ وہ سب ایک گہری گرج کے ساتھ ہنستے ہوئے زاہد کی طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور طاقت کی چمک تھی۔ زاہد نے قرآن کی آیات بلند آواز میں پڑھنی شروع کی۔ آیات کی گونج عبادت گاہ کے اندر پھیلنے لگی اور جنات کے قدم رک گئے، لیکن ان میں سے ایک جن جو باقی سب سے بڑا اور خوفناک تھا زاہد کے سامنے آ گیا اور گرج کر بولا، انسان، تمہیں نہیں پتا تم کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ یہ جگہ ہمارے مالک کی ہے اور تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ زاہد نے جواب دیا، یہ جگہ نہ تمہاری ہے اور نہ تمہارے مالک کی، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس کی پاکیزگی کو بحال کرنا میرا فرض ہے۔ جن نے اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے زاہد پر حملہ کیا، لیکن زاہد نے اپنی قوت ایمان کے ذریعے اسے روک دیا۔ اس کی آیات کے ورد نے جن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جنات کے پیچھے ہٹنے کے بعد زاہد نے تخت کو غور سے دیکھا۔ تخت کے نیچے ایک خفیہ دروازہ تھا جو زمین کے اندر کسی تاریک سرنگ کی طرف جاتا تھا۔ زاہد نے ہمت کر کے دروازے کو کھولا اور سرنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ سرنگ کے اندر کا ماحول شدید تاریک تھا اور اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ زاہد نے اپنے دل میں اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھتا گیا۔ راستے میں اس نے دیواروں پر تعویذ اور منحوس نشان دیکھے جو کالے علم کی موجودگی کی تصدیق کر رہے تھے۔ سرنگ کے آخر میں ایک بڑی گپھا تھی جہاں ایک قدیم قربان گاہ موجود تھی۔ قربان گاہ کے ارد گرد کئی روحیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے خوف اور درد سے بگڑے ہوئے تھے۔ زاہد کو احساس ہوا کہ یہ وہی قید روحیں ہیں جنہیں آزاد کرنا اس کے مشن کا حصہ تھا۔ قربان گاہ کے بیچوں بیچ ایک سیاہ پتھر رکھا ہوا تھا جس پر کالے علم کے نقوش کندہ تھے۔ جیسے ہی زاہد نے پتھر کو چھونے کی کوشش کی، گفا کے اندر زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایک گہری اور بھیانک آواز گونجی، تم نے قید کی جڑ کو چھیڑنے کی ہمت کیسے کی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اچانک گفا کے اندھیروں سے ایک ہیبت ناک مخلوق ظاہر ہوئی جو کالے وارث کی اصل طاقت تھی۔ اس مخلوق کے 3 سر تھے اور اس کا وجود دھوئیں اور آگ سے بنا ہوا تھا۔ یہ مخلوق زاہد کو ختم کرنے کے لیے تیار تھی۔ کیا زاہد اس شیطانی مخلوق کا سامنا کر پائے گا؟ کیا وہ قید روحوں کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوگا یا یہ جڑ اس کی آخری آزمائش ثابت ہوگی؟ جنگ اب اپنے سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ گفا کے اندر کی فضا میں خوف کا سنگین سایہ چھا گیا۔ زاہد کی نظریں اس خوفناک مخلوق پر مرکوز تھیں جو کالے دھوئیں اور آگ میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس مخلوق کے 3 سر تھے اور ان کے ہر ایک منہ سے پراسرار آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور ہر قدم کے ساتھ اس کی موجودگی میں ایک غصہ بھری ہوا چلنے لگی۔ زاہد نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور کہا، میں تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا، یہ دنیا تمہارے قابو میں نہیں ہے، میری طاقت ایمان ہے اور اللہ کا نام میرے ساتھ ہے۔
مخلوق کے ایک سر نے گھومتے ہوئے کہا، تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ یہ میری دنیا ہے اور یہاں تمہاری کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ تم نے جس قید کو چھیڑا ہے وہ تمہاری تباہی کا باعث بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور آگ کی ایک لہر زاہد کی طرف بڑھی۔ زاہد فوراً ایک طرف کھسک گیا اور قرآن کی سورہ فلق کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کی آواز بلند ہوئی، گفا کے اندر ایک روشنی کا دھارا رک گیا اور آگ کی لہر کا رخ بدل گیا۔ مخلوق نے پھر سے حملہ کیا، مگر اس بار زاہد نے اپنی پوری طاقت اور ایمان کے ساتھ جواب دیا۔ مخلوق کی آگ اور دھوئیں کے حملوں سے بچتے ہوئے زاہد نے قرآن پاک کی آیات کا ورد جاری رکھا، اور جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، ایک طاقتور روشنی گفا میں پھیل گئی جو ہر طرف گونجنے لگی۔ مخلوق کے تینوں سر یکے بعد دیگرے گھومنے لگے اور ان کی آوازیں غصے میں بدل گئیں۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ اس کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ زاہد نے اپنی تمام تر قوت کو جمع کیا اور قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی طاقتور ہے اور تیرے سوا کوئی طاقت نہیں۔ مجھے اپنی ہدایت اور طاقت دے تاکہ میں اس فتنہ کو ختم کر سکوں۔ آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اچانک مخلوق کے تینوں سر اپنی جگہ پر رک گئے اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ وہ غائب ہو گئی۔ گفا کی دیواروں سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مخلوق کا وجود اب نہیں تھا۔ جیسے ہی مخلوق ختم ہوئی، گفا کی تاریکی چھٹ گئی اور اس کے اندر موجود قید روحیں آزاد ہو گئیں۔ وہ روحیں بے حد دکھی اور پریشان تھیں اور ان کی آنکھوں میں شکر گزار ہونے کا احساس تھا۔ زاہد نے ان کے درمیان جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب کو آزاد کروا دیا۔ روحوں نے زاہد کے سامنے آ کر کہا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تم نے ہمیں اس قید سے آزاد کیا، لیکن ابھی بھی یہ زمین اور یہ دنیا تمہاری حفاظت کے منتظر ہیں، تمہاری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ زاہد نے ان کی بات سنی اور سمجھا کہ اس کی جنگ صرف ان روحوں کو آزاد کرنے کی نہیں تھی، بلکہ اس زمین کی تقدیر کو بدلنے کی تھی۔ اب زاہد کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کتاب میں ایک آخری پیغام تھا جس میں لکھا تھا، تم نے قید کی جڑ تک پہنچا لیا، لیکن اصل طاقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ تمہاری اگلی آزمائش اس کا مقابلہ کرنے کی ہوگی۔ تمہیں اس قوت کا مقابلہ کرنا ہوگا جو تمہاری روح کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ وقت تمہارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ زاہد نے کتاب کے اس پیغام کو پڑھا اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے اب ایک اور شاید سب سے بڑی آزمائش ہوگی، لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا اور اس نے اپنے سفر کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ زاہد گفا سے باہر آیا اور گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو وہاں کا منظر کچھ بدل چکا تھا۔ خوف کی فضا ختم ہو گئی تھی، لوگ خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے اور گاؤں کی زمین پر ایک نئی روشنی کی چمک تھی۔ زاہد جانتا تھا کہ اس کی کامیابی ایک علامت ہے، لیکن اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ گاؤں والے اس کے سامنے آئے اور شکر گزار ہو کر کہا، زاہد بھائی، تم نے ہم سب کو بچا لیا، اب ہمیں سکون مل چکا ہے۔ زاہد نے گاؤں کے لوگوں کو جواب دیا، یہ سکون صرف ایک عارضی وقفہ ہے، ہمیں ابھی اور کام کرنا ہے، اصل جنگ ابھی باقی ہے اور میں اس میں آپ سب کا تعاون چاہوں گا۔ گاؤں والے اس کی باتوں کو سن کر جان گئے کہ زاہد کی جنگ اب صرف ان روحوں کو آزاد کرنے کی نہیں، بلکہ اس زمین کی تقدیر بدلنے کی جنگ ہے۔ کیا زاہد اس آخری امتحان میں کامیاب ہوگا؟ کیا وہ اس طاقت کا مقابلہ کر پائے گا جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ یہ سوالات اب بھی باقی تھے اور زاہد کا سفر اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ زاہد کا دل بے چین تھا، وہ جانتا تھا کہ اب اسے ایک نیا زیادہ خطرناک مقابلہ درپیش تھا۔ کتاب میں جو پیغام چھپا تھا وہ اسے مسلسل یاد آ رہا تھا، تمہیں اس قوت کا مقابلہ کرنا ہوگا جو تمہاری روح میں چھپی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب زاہد کو خود کے اندر کی تاریکی کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ نہ صرف اس کے جسم کا بلکہ اس کے دل و دماغ کا امتحان تھا۔ گاؤں کی زمین اب پرسکون تھی، لیکن زاہد کے اندر ایک ہلچل تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کالے علم اور جنات کی طاقتوں کا مقابلہ کرے، لیکن اب اس کی اصل جنگ خود سے تھی۔ کیا وہ اپنے اندر کی خوفناک قوت کو قابو کر سکے گا؟ کیا وہ اپنی روح کو بچا پائے گا؟ زاہد ایک رات پھر وہی کتاب کھول کر پڑھنے بیٹھا۔ کتاب کے اندر ایک اور راز تھا جس کے مطابق اس کی روح میں کوئی ایسی تاریک طاقت موجود تھی جو کالے علم کے اثرات سے جڑی ہوئی تھی۔
یہ طاقت اس کی روح کے گہرے حصوں میں چھپی ہوئی تھی اور اس کا جنم اسی کالے علم سے ہوا تھا جس کے بارے میں وہ پہلے جان چکا تھا۔ تمہیں اس طاقت کو پہچاننا ہوگا اور اس پر قابو پانا ہوگا، ورنہ وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی۔ یہ الفاظ کتاب میں دوبارہ نظر آئے اور زاہد کا جسم ایک سرد پسینے سے بھیگ گیا۔ اس کا دماغ بھڑک گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی اس جنگ کے لیے تیار ہے؟ کیا اس کی روح گہرائیوں میں چھپی ہوئی تاریکی اتنی طاقتور ہے کہ وہ اسے مکمل طور پر تباہ کر دے؟ ایک دن زاہد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس طاقت کا مقابلہ کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے خود کے اندر جانے کے لیے مکمل سکون کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک جھیل کے کنارے پر مراقبہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جھیل کا پانی صاف اور سکون دہ تھا اور زاہد نے وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا۔ جیسے ہی وہ مراقبے میں گیا، اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ دھواں چھا گیا۔ اس دھوئیں سے ایک شکل ابھری جس کی آنکھیں سرخ اور دھندلی تھیں۔ وہ شکل ایک خوفناک مخلوق کی تھی جو اس کے اندر کی تاریکی کی نمائندگی کر رہی تھی۔ تمہیں اپنا خوف دیکھنا ہوگا زاہد، وہ شکل گویا کہہ رہی تھی۔ تمہیں اپنی طاقت کو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ تم خود اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ زاہد نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے مدد کی دعا کی اور دل میں یہ یقین پیدا کیا کہ وہ اس تاریکی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کا ایمان اور دعا کی طاقت اس کے اندر کی مخلوق سے لڑنے کے لیے کافی تھا۔ آہستہ آہستہ زاہد نے اپنے اندر کی مخلوق کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خوف کو تسلیم کیا اور اسے اللہ کی قدرت کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی روح کی گہرائیوں میں موجود تاریکی کو قبول کیا، وہ مخلوق دھیرے دھیرے مان پڑنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے جب وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں مکمل سکون محسوس کر رہا تھا، اس کے سامنے ایک روشنی کی کرن ابھری۔ وہ روشنی اللہ کی طاقت کی علامت تھی اور اس کی موجودگی نے زاہد کے اندر کی تاریکی کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ اب زاہد کو سمجھ میں آیا کہ اصل طاقت اس کے اندر ہی تھی اور اللہ کا نام اور ایمان ہی وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔